اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَاتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے فرعون اور اس کے لوگوں کو کئی سالوں تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہماری کارکردگی ہے۔ اور جب برا زمانہ آتا، کوئی مشکل پیش آ جاتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے نحوست قرار دیتے، حالانکہ در حقیقت نحوست تو اللہ کے پاس تھی، جو ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال اور ان کے ان رویوں اور عقیدوں کی وجہ سے آئی تھی، جو دنیا میں طاقت اور اختیار آنے کے بعد انہوں نے اختیار کیا تھا۔ تو فرمایا مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ بے علم تھے، انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں جادو کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر کار
ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسائے۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو یکلخت یہ اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ ان وارننگ سے، اس خبردار کرنے کی نشانیوں سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ جب مشکل میں آتے تو فوراً موسیٰ کی طرف آتے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ یہی بات اہل مکہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اور میری قوم کے لوگوں، آج اسی دور سے آج کی دنیا بھی گزر رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج بھی انسان اپنی ہوش کی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہی اپنے اٹکل پچو میں، اپنے ٹوٹکوں میں اور اپنے فلسفے بکھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی کو اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ یہ پروردگار عالم کا انسانیت کو ایک وارننگ ہے، یہ آزمائش ہے کہ شاید کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ان کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے بار بار موقع دیتا ہے۔ اور یہ قرآن یہی انسانوں کی داستان بیان کرتا ہے کہ دنیا میں جو قومیں فلاح یاب ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کے عہد کو نبھایا ہے۔ جو اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹے ہیں، ایمان کو خالص کیا ہے، شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، تو ان کو دنیا میں بھی اللہ نے تخت اور تاج سے نوازا ہے، ناموری بھی عطا کی ہے، طاقت اور دولت بھی عطا کی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے طاقت اور دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانیوں کی طرف، شرک اور کفر کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، ان کے علماء نے فرقوں میں دنیا کو تقسیم کر دیا، اور انہوں نے دین کو کاروبار بنا دیا، اور دنیا کے لیے دین کو بیچنا شروع کر دیا، تو اللہ کے عذاب اسی طرح آتے ہیں۔ اور یہ عذاب تو بہرحال چند روزہ ہے، زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اس عذاب کا کیا ہوگا میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، کہ جو عذاب ہمیشہ کا ہے، اور جس کا ایک دفعہ جو اس میں مبتلا ہو گیا پھر اس سے نجات ممکن نہیں ہوگی۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹا جائے، توبہ کی جائے، ایمان کو خالص کیا جائے۔ آج جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے پہلے کی قومیں بھی اسی حالت سے گزری ہیں۔ ان قوموں نے بھی سبق نہیں سیکھا، وہ ملیا میٹ ہو کے رہ گئی۔ آج ساری دنیا کے لیے یہ ایک کورونا کی صورت میں ایک آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے، ذہنوں کے لیے، فلاسفرز کے لیے، لیکن کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ لیکن جو علاج ہے اس کی طرف کوئی پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے جو علماء اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اس سے اسی طرح بے پرواہ ہیں جس طرح کافر اور مشرک قوموں کے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے رب کی طرف، جو مصر کے جادوگروں کی طرح سے اپنے رب سے کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔